اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ 25واں پارہ دیکھیں گے اور اس میں شروع میں کچھ آیات سورہ حامیم سجدہ کی ہیں اور اس کے بعد سورہ شورا اور 3 صورتیں اور ہیں جو انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے۔ تو سورہ حامیم سجدہ کی 8 آیات جو باقی رہ گئی تھیں، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اس میں خاص طور پہ جو ذکر اللہ کرتا ہے غیب کے علم کا کہ قیامت کی گھڑی کا علم اس کو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھلوں، شگوفوں اور ہر مادہ کے حمل اور وضع حمل کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے اور اس کی یہ قدرت ہے۔ اور پھر انسان کے رویے کا ذکر کیا ہے کہ انسان بھلائی مانگتے نہیں تھکتا، لیکن جب کوئی آفت آ جائے تو دل شکستہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ سے خوب دعائیں مانگتا ہے، جو ہی سخت گزر جاتا ہے تو پھر وہ اترانے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور کفار مکہ کو دھمکی دی ہے کہ جن نشانیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ان سے بھی بڑھ کے نشانیاں ان کو دکھائیں گے انفس و آفاق میں، اور یہ حقیقت کھول کر رکھ دیں گے کہ قرآن واقعی برحق ہے۔ اس کے بارے میں جو علماء نے لکھا ہے کہ یہ نشانیاں کیا ہیں، کہ اسلام غالب آ جائے گا اور فتح ہوگی پورے عرب پہ مسلمانوں کو، اور فتح صرف یہ نہیں کہ کوئی فوجی فتح، بلکہ اس میں جو پوری لمبی تفصیل لکھی ہے کہ اصل میں نشانی یہ تھی کہ قرآن پاک کے ذریعے جو انقلاب آیا وہ انسانوں کے اندر آیا، انسان اندر سے بدلے، انسان بدلے تو معاشرہ بدلا، اقدار بدلی، روایات بدلی اور سب کچھ بدل گیا، اور بہت یعنی جو خرابیاں تھیں معاشرے کی وہ دور ہوئیں اور ان کی جگہ صالحیت آئی، جو گندگیاں تھیں وہ دور ہوئیں، ان کی جگہ پاکیزگی آئی، اور دنیا نے بالکل ہی ایک دوسرا منظر دیکھا۔ اور جو فتوحات کا اس وقت کا ٹرینڈ تھا کہ جو فتح کرتا تھا اور کشتوں کے پشتے لگتے تھے، وہ بھی دنیا نے دیکھا کہ جنگ کے قانون بدلے، دوسری قوموں کے ساتھ معاہدوں کے قانون وہ بدلے، اور تاریخ جو ہے وہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ جیسے اسپین پہ مسلمانوں نے اتنے 100 سال حکومت کی تو انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور عیسائی جب غالب آئے تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بھی تاریخ میں لکھا ہے۔ اسی طرح سے مسلمانوں نے ہندوستان میں کئی 100 سال حکومت کی اور ہندوؤں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا وہ بھی تاریخ نے دیکھا، اور ہندوؤں نے جب وہ غالب آئے تو جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کیا اور جو کچھ اب کر رہے ہیں وہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک انقلاب تھا، یہ ایک نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دکھائی، اور اللہ کہتا ہے کہ یہ حقیقت ہم کھول کر رکھ دیں گے کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ خطاب فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی ملاقات میں شک کرتے ہیں تو وہ اس بات سے آگاہ ہو جائیں کہ اللہ ہر چیز پر محیط ہے، اور ایک روز انہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا اور بھاگ جانے کی کوئی جگہ نہ ہوگی۔ اس کے بعد سورہ شورا ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں اہل ایمان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ ان کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں۔ اسی بنیاد پہ اس سورت کا نام سورہ شورا ہے۔ اس سورہ کے دوسرے مضامین کے ساتھ ساتھ اس کے اندر 2 شریعتوں کا تقابل کیا گیا ہے، ایک اللہ کی شریعت اور دوسری انسانوں کی بنائی ہوئی شریعت اور قوانین۔ بہرحال سورہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں کی طرح جو منکرین قیامت کا، اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کتاب اللہ کا انکار کرتے تھے تو ان کے شبہات کے جواب دیے ہیں، اور فرمایا کہ ان لوگوں کی اصل میں جو انکار کی وجہ ہے وہ اللہ کا انکار ہے، اور جو یہ اللہ تعالیٰ پہ افطرا گھڑتے ہیں، جھوٹے الزامات گھڑتے ہیں، تو ان کی جسارت ایسی ہے کہ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے جو رحم دل فرشتے ہیں وہ بھی دنیا والوں کے لیے درگزر کی درخواستیں کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ قرآن حکیم کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے ام القریٰ یعنی مکہ اور ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے خبردار کیا جائے، اور پھر پوری دنیا تک اس پیغام کو پہنچایا جائے۔ قیامت کے آنے میں یہ لوگ شک کرتے ہیں، لیکن اس کا آنا اٹل ہے، اور اس روز آنکھیں کھل جائیں گی اور دنیا کی ساری گروہ بندیاں اور تقسیمیں اس دن ختم ہو جائیں گی۔ انسان صرف 2 گروہوں میں بٹ جائیں گے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں جائے گا اور دوسرا دوزخ میں جائے گا۔ اللہ چاہتا تو ساری دنیا کو ہدایت پہ قائم کر دیتا، لیکن ظاہرہ دنیا اس نے امتحان کے لیے بنائی ہے، اور دنیا کے جو سارے اختلافات ہیں ان کا فیصلہ وہ آخرت میں فرمائے گا۔ رزق کی تقسیم جو ہے اس کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ آیت نمبر 13 سے 20 تک اقامت دین کا حکم ہے۔ آیت نمبر 13 خاص طور پہ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی طرف ہم نے وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اور فرمایا کہ اس کی ہدایت ہم نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ تمام انبیاء کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ اس دین کو قائم کرو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ، اور یہی بات ان مشرکین کو
سخت ناگوار گزرتی ہے۔ تو بڑی اہم آیت ہے یہ، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کا دین روز اول سے ایک ہی دین ہے، تمام انبیاء یہی دین لے کے آئے تھے، اور اس کی اساس اور بنیاد توحید، رسالت اور آخرت پر قائم ہے۔ اور جو 5 انبیاء کا ذکر کیا ہے انہیں بطور مثال پیش کیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ مشرکین کو ظاہر ہے یہ اس سے بھاگتے ہیں، ان کو یہ پسند نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے، اور وہ انہیں کو اپنا راستہ دکھاتا ہے جن کے دلوں میں رجوع اللہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ان آیات میں دی گئی ہیں کہ دعوت دین کی طرف دعوت دی جائے، اس مشکل کام میں کمزوری دکھانے کے بجائے استقامت کا مظاہرہ کیا جائے، اور باطل کی اندھی قوت جتنا زور لگائے اہل حق ان کی خواہشات کا اعتبار نہ کریں، ہر چیز کا فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کیا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اور دین اسلام کا ہر ماننے والا اس بات کا پابند ہے کہ وہ عدل و انصاف قائم کرے، یعنی اللہ کی حکومت قائم کی جائے، اللہ کا دین قائم کیا جائے، اللہ کو کوئی مانے یا نہ مانے سب کا رب وہی ہے، اور ہر نیک و بد اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، اور ایک روز سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد کفار جو جھٹلاتے تھے آخرت کو، اس کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر 2 گروہوں کا آگے ذکر کیا ہے، اور آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی ان آیات سے بات نکلتی ہے کہ دنیا ہو یا آخرت دونوں کے لیے محنت کریں گے تو کچھ حاصل ہوگا۔ آیت نمبر 21 سے 22 میں مشرکین کے جو خود ساختہ قوانین اصول تھے شریعت کے، ان کا ابتدال کیا گیا ہے کہ شریعت وہی ہے صرف جو اللہ نے بنائی ہے، اور جو قوانین انسان خود بناتے ہیں اور ان کو نافذ کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ پھر آیت نمبر 23 سے 43 تک اہل ایمان اور اہل حق استقامت ان کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور ان کو اپنے فضل سے نوازے گا، اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر اللہ نے اپنی کچھ نشانیاں آگے بیان کی، اور پھر اس کے بعد بیان کیا کہ انسان پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہیں، اگرچہ اللہ بہت سارے قصوروں سے درگزر کر جاتا ہے۔ پھر اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ یہ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، غصہ آئے تو درگزر کرتے ہیں، اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ آپس کے معاملات مشورے سے چلاتے ہیں، امرہم شورا بینہم، جس پہ اس سورت کا نام بھی سورہ شورا ہے، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیے ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور ان پہ جب زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، لیکن جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ساری خوبیاں ہیں جو مومنین کی بتائی ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ان آیات میں ساری صفات کے ساتھ مشاورت کی اہمیت اور حقیقی انصاف اور عدل کا نظام قائم کرنے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور پھر آیت نمبر 44 سے 46 تک اللہ کے دشمنوں اور اعداء اللہ اور مشرکین اور کافروں کا انجام بتایا گیا ہے، اور آخری رکوع میں بہت سی حقیقتیں بتائی گئی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور یہ اس کی اپنی تقسیم ہے کہ جسے چاہے بیٹیاں دے اور جسے چاہے بیٹوں سے نوازے، اور جسے چاہے بیٹیاں اور بیٹے ملا کر دے اور جسے چاہے بانجھ کر دے، یہ سب کچھ وہ جانتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے 3 طریقوں کی وضاحت کی، کس طریقے سے انبیاء پہ وحی نازل ہوتی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے خود کوئی دعویٰ نہیں کرتے، اور نبوت اور وحی قیامت سے قبل انہیں ان چیزوں کے بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا۔ اس کے بعد سورہ زخرف ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور زخرف کے معنی ہے زیور اور متاع دنیا، اس کا تذکرہ اس کے اندر ہے۔ اس صورت میں مشرکین قریش اور اہل عرب کے جو جاہلانہ عقائد تھے اور تہمات تھے ان پر تنقید کی گئی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب مبین ہم نے نازل کی ہے جو ام الکتاب میں ثبت ہے، اور منکرین کی بیزاری اور ناگواری جتنی بھی ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہدایت کی کتاب نازل کرے گا اور درس حدیث پہنچاتا رہے گا، اور جن لوگوں نے اس سے پہلے نبیوں کا مذاق اڑایا تھا وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے لیکن وہ اللہ کے غضب کا نشان نہ بنے۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور سواریوں کو بطور خاص نعمت پیش کیا، اور حکم دیا کہ سوار ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر کرو اور دعا پڑھو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ جو دعا ہے اصل میں یہ ہمیں درس دیتی ہے کہ سفر پہ جاتے ہوئے ہم
جو اصل سفر ہے اس کو بھی یاد کر لیں کہ ہماری اصل منزل کیا ہے۔ دوسرے رکوع میں مشرکین کے باطل عقائد اور خیالات پہ تنقید کی گئی ہے اور اللہ کی ذات کے بارے میں ان کے جو لغو خیالات تھے اس پہ انہیں جھنجھوڑا گیا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے باپ دادا کو جس دین پہ پایا ہے اسی دین پہ ہم چلیں گے۔ تو اس سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی گئی ہے جو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے انہوں نے کس طرح سے توحید کو اپنایا۔ پھر کافر جو یہ کہتے تھے کہ اگر کسی کو نبی بنایا جانا مطلوب تھا تو اللہ مکہ کے کسی بڑے سردار کو بناتا، یا طائف کے کسی رئیس کو یہ اعزاز بخشا جاتا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سب تیرے رب کی رحمت ہے جو وہ خود تقسیم کرتا ہے، اور جو کچھ یہ رئیس سمیٹ رہے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک طرح کے ہو جائیں گے تو ہم خدا رحمان سے کفر کرنے والوں کی گھروں کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں اور ان کے بالا خانے اور ان کے دروازے اور تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں سب چاندی اور سونے کے بنا دیتے۔ یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ یعنی دنیا کی جو یہ مال ہے اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے بہت اہم آیت ہے۔ پھر روز قیامت کی حسرت بیان کی گئی ہے کہ شیطان کی پیروی کرنے والے پچھتائیں گے۔ پھر فرعون کا تذکرہ آتا ہے کہ اس نے جو تکبر کیا اور اپنی قوم کو غلام بنایا، اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور قوم نے بھی اس کی پیروی کی اور قوم جو تھی اس کے سامنے جھک گئی۔ بالآخر اللہ نے دونوں کو تباہ و برباد کیا۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے اور کوئی شرک جو یہ گھڑتے ہیں کفار اس کی تردید کی، اور پھر آخر میں جنت اور دوزخ کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے، منظر کشی کی ہے اور دونوں کا بتایا کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ کیسے ہوں گے اور دوزخ والے کیسے ہوں گے، اور آخر میں کفار کو یہ کہا جائے گا کہ تمہارے پاس حق لے کے آئے تھے مگر تمہیں حق ناگوار تھا، اب اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان سے درگزر کرو، ان اسلام کہو، اور ان قریب انہیں اپنی حقیقت جو ہے وہ معلوم ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورۃ دخان ہے۔ سورۃ دخان میں دھوئیں کا ذکر آیا ہے، دخان کا مطلب ہے دھواں، اس لیے اس کا نام دخان ہے۔ یہ سورۃ لیلۃ المبارکہ میں نازل ہوئی جو لیلۃ القدر ہے، اور فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سارے نازل ہونے والی چیزوں کا فیصلہ کرتا ہے، حکیمانہ فیصلے صادر کرتا ہے۔ آخرت کے عذاب کا ذکر ہے، قیامت والے دن جو دھواں چھا جائے گا اور سزا کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد قوم فرعون کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس دعوت لے کے آئے، انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے جو انہیں عذاب دیا۔ یہاں پہ ایک دوسرے پہلو سے اس کا ذکر ہے کہ اللہ انہیں ان کا جو سامان تھا، جو ان کے گھرانے تھے اور ان کی تہذیب تھی اس سے نکال لایا، ان کے باغات اور ان کے گھرانے اس سے نکال لایا، اور وہ ان سب کا وارث کسی دوسروں کو بنا دیا، اور پھر نہ آسمان ان پہ رویا نہ زمین ان پہ روئی، اور انہیں ذرا سی مہلت بھی نہ ملی۔ اور فرعون سے آزاد کر کے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا۔ آگے آخرت کا ذکر ہے اور مجرمین کو جو زقوم کا درخت کھانے کو ملے گا اس کا ذکر ہے، اور ایک بڑی اس میں آیت ایسی ہے چونکانے والی کہ جو دنیا کے سردار اور لیڈر ہوں گے ان کو جب بیپ اور لہو پینے کو دیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا ذق انک انت الکریم، پیو تم تو بہت معزز ہو، استغفر اللہ، کہ اس طرح سے ان کو ساتھ ہی جو ذہنی اذیت ہے وہ بھی دی جائے گی۔ اور پھر جنت والوں کا ذکر ہے کہ ان کو جو نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ آخر میں فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو آسان کر کے سہل بنا دیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، نہیں حاصل کرتے تو آپ بھی فیصلے کا انتظار کریں اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ جاسیہ ہے، اور جاسیہ کا مطلب ہے گھٹنوں کے بل گرا ہونا، اور اس میں اس چیز کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام جاسیہ ہے۔ آغاز میں اللہ کی نشانیاں بیان کی گئیں، پھر ان متکبرین کا ذکر کیا ہے جو اللہ کی آیات کو سن کے بڑے تکبر کے ساتھ اپنے کفر پر ڈٹے رہنے کا فیصلہ کرتے تھے تو ان کے لیے تباہی اور عذاب کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ قرآن پاک سراسر ہدایت اور رحمت ہے، اور بد نصیب ہے وہ انسان جو اس کے ذریعے عذاب سے بچنے کی بجائے الٹا خود کو عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اور دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مزید آیات کا ذکر کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا کہ اہل ایمان کو تعلیم دیں اور منکرین حق کی تکلیف دے اور اذیت ناک حرکتوں پر درگزر سے کام لیں، اور اللہ کے ہاں جو فیصلے ہوں گے وہ حق پر ہوں گے اور نیکوکار لوگوں کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت عطا کی ہے یہ انسانیت کے لیے سیدھی صاف اور پرامن شاہراہ ہے، کاش ہم اس بات کو سمجھیں، اور کافروں کا اتباع کسی صورت نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بظاہر زندہ نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ مردے ہیں۔ پھر اللہ کے تیار کردہ ریکارڈ کا ذکر ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، ایسے شخص کو اللہ علم کے باوجود گمراہ کر دیتا ہے۔
اور اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی بخشتا ہے، وہی موت دے گا، وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جو کتاب ہم نے تیار کی ہے یہ تم پر بولے گی، کتابنا ینطق علیکم بالحق۔ یہ نہیں کوئی لگتا ہے کہ کوئی سی ڈی اور کوئی ریکارڈنگ اس طرح کی ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ پیش کر دے گا۔ لوگ دو گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، ایک وہ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو آباد رکھا، اور دوسرے جو غافل تھے۔ تو دونوں کا انجام الگ الگ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔